یہ ایک وحشتناک دن تھا جب ایک ایسا ہولناک جرم ہوا جس نے ایک خاندان کو تباہ و برباد کر دیا اور ایک پوری کمیونٹی کو سوالات کے سمندر میں جھونک دیا۔ ایک معمولی ملاقات جو ایک خوفناک عمل میں بدل جاتی ہے، جہاں ایک 19 سالہ لڑکی اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے اور اس کا والد انصاف کے لیے بے دریغ جدوجہد کر رہا ہے۔ ایک ایسا معمہ ہے جو ہوش اڑا دینے والا ہے اور ایک قاتل جسے پکڑنا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ یہ جستجو سالوں اور ریاستوں تک پھیلتی ہے، لیکن جو کچھ اس لڑکی کا والد کرتا ہے وہ پوری قوم کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ زخموں سے چور چور لڑکی کیسے اس جہاں سے اس جہاں گئی، یہ کہانی آپ کو بتائے گی کہ کیسے ایک شخص نے اپنی بیٹی کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہر حد کو پار کرنے کی تیاری کی۔ تو کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اس لڑکی کا نام ایلی ہے، جو اپنے پڑوس میں واقع ایک پبلک پول میں کام کرتی ہے، جہاں پر لوگوں کا اچھا خاصا رش ہوتا تھا۔ جیسے ہی اس کی شفٹ ختم ہوئی تو وہ پول کا سامان سمیٹ رہی ہوتی ہے تو وہاں پر ایک شخص نمودار ہوتا ہے جس کا نام بینجامن ہے۔ بینجامن بھی پول مینٹیننس کا کام کرتا ہے اور وہ ان دنوں مزید پیسے کمانے کے چکر میں تھا۔ جب اینی شفٹ ختم کرنے کے بعد سامان سمیٹ رہی تھی تو بینجامن بھی وہاں پہ آ دمکتا ہے۔ وہ فوری طور پہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اینی کو اپنے چکر میں پھنسائے گا، کیونکہ ایلی خوبصورت ہی اتنی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے دماغ میں برائی گھوم رہی ہو تو پھر آپ نہ ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہیں نہ ہی کسی انسان کو دیکھتے ہیں، اور ایسا ہی بینجامن بھی کرتا ہے۔ وہ اپنے ارادے کے مطابق آگے بڑھتا ہے اور ایلی کو چکر دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اس کے پیار کے جال میں پھنس جائے، لیکن ایلی اس پر کسی بھی قسم کی توجہ نہیں دیتی۔ مگر بینجامن چپ رہنے والا کہاں تھا، اس کو تو ہر حال میں اپنے ارادے کی تکمیل چاہیے تھی۔ ایلی جب وہاں سے جانے کی کوشش کرتی ہے تو بینجامن اپنا ہاتھ آگے کر کے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ایلی اس کے ہاتھ کو برے طریقے سے جھٹک دیتی ہے، جس پر بینجامن غصے سے پاگل ہو جاتا ہے۔ اکیلی لڑکی اور اوپر سے بینجامن جیسا سنکی آدمی، حالات تو خراب ہونے والے تھے۔ بینجامن اس حد تک پاگل ہو جاتا ہے کہ فوری طور پہ وہ ایلی کو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اتنے برے طریقے سے تشدد کا نشانہ بناتا ہے کہ اس کا گلا بھی دباتا ہے۔ وہ ایلی بدحال کو زمین پر گر جاتی ہے۔ معاملہ تشدد تک نہیں روکتا، کیونکہ بینجامن ایسا قدم اٹھاتا ہے کہ انسان کی روح بھی تڑپ جاتی ہے۔ وہ زخموں سے چور ایلی کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا ہے۔ ایلی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد جب بینجامن اس کی حالت دیکھتا ہے تو اس کو ڈانپ دیتا ہے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے کہ یہاں پر کیا پڑا ہے۔ وہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ ایلی اب اس دنیا میں نہیں رہے گی۔ وہ اس کی باڈی کو صرف اس لیے ڈانپ دیتا ہے تاکہ کسی کے علم میں کچھ بھی نہ آ سکے۔ جب بینجامن وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا تو وہاں سے نکلتے ہوئے اس کو ایک عورت دیکھ لیتی ہے۔ بجائے اس کے کہ بینجامن کسی بھی حوالے سے پریشان دکھتا، وہ اس عورت کی طرف دیکھتا ہے اور اس کو ہاتھ ہلاتا ہے اور ہنس کے ایسے دیکھتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، حالانکہ وہ دنیا کا اتنا بڑا جرم کر کے جا رہا تھا۔ اس واقعے کے کچھ ہی دیر بعد ایلی کے بھائی بھی وہاں پر پول میں آتا ہے، کیونکہ اس کو علم تھا کہ ایلی کی شفٹ ختم ہو چکی ہے اور اس کے بعد وہ فری ہے اور وہ اپنی بہن سے مل سکے گا۔ لیکن جب وہ ایلی کے پول پہ آتا ہے تو موجود پاتا ہے کہ ایلی تو ہے ہی نہیں۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ تو بہت عجیب ہے کہ ایلی پول پہ موجود نہیں ہے۔ پہلے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ پریشانی کے عالم میں فوری طور پہ اپنے والد کو فون کرتا ہے، تمام صورتحال پر آگاہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ فوری طور پہ گھر واپس آئیں تاکہ ایلی کے بارے میں معلوم کیا جا سکے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ گھر اس لیے اپنے والد کو بلواتا ہے کہ ایلی اپنے پڑوس میں ہی ایک پبلک پول پہ کام کرتی تھی۔ ایلی کا والد فوری طور پر گھر واپس آتا ہے اور ایلی کے پول پہ چلا جاتا ہے۔ جب دونوں باپ بیٹا وہاں پر ایلی کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایلی کی زخموں سے چور باڈی کو مینٹیننس ایریا میں دیکھتے ہیں جہاں پر اس کو ڈانپا گیا تھا۔ جب ایلی کے والدین اس کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ جان کے حیران رہ جاتے ہیں کہ ایلی کو اتنے برے طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا کہ وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ لیکن خوش قسمتی سے جب وہ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی سانسیں چل رہی تھی۔ وہ فوری طور پر ایمبولینس بلوا کر اس کو ہاسپٹل شفٹ کر دیتے ہیں تاکہ اس کا ٹریٹمنٹ فوری طور پہ کروایا جا سکے اور اس کی جان بچ سکے۔ وہ اس کا علاج معاوضہ کے حوالے سے پر امید تھے کہ وہ جلد ہی ریکور کر جائے گی، لیکن قسمت نے ایلی کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ دنیا چھوڑ جاتی ہے۔ ایلی کی اچانک موت اس کے خاندان کے لیے قیامت سے کم نہ تھی، اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی باپ کا جوان اولاد کا جنازہ اٹھانا۔ جیسے ہی پولیس کے علم میں آتا ہے کہ ایک قتل ہو چکا ہے اور وہ بھی لڑکی کا، وہ فوری طور پہ تفتیش کا آغاز کر دیتے ہیں۔
اور تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ نہ تو ایلی کا کسی کے ساتھ کچھ چکر چل رہا تھا اور نہ ہی اس کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی۔ اس کی جان لینے والے شخص کے حوالے سے بھی پولیس کو کسی بھی طرح کے کوئی شواہد نہیں ملے تھے جس سے وہ فوری تفتیش کا سٹارٹ کرتے ہوئے قاتل کو پکڑ سکیں۔ لیکن وہ عورت جس نے بینجمن کو وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا وہ پولیس کی مدد کرتی ہے، اس کا اسکیچ بنواتی ہے اور وہ اسکیچ پولیس لوگوں میں تقسیم کرتی ہے، ان کو ای میلز بھیجتی ہے، یعنی ہر حربہ پولیس آزماتی ہے تاکہ وہ کسی بھی طریقے سے قاتل کی شناخت کر سکے اور اس کو قانون کے دائرے میں لایا جا سکے۔ لیکن پولیس کو اس حوالے سے کسی بھی قسم کی مدد نہیں ملتی اور ایسے ہی تفتیش کرتے ہوئے پولیس کو 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اتنے عرصے کی وجہ سے ایلی کے والد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ معاملہ ایسے نہیں چلے گا، وہ ایسے اپنی بیٹی کے قاتل کو نہیں پکڑوا سکے گا۔ وہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ اس سارے معاملے میں خود ورکنگ کرے گا تاکہ جلد سے جلد اس قاتل کا سراغ لگایا جا سکے اور اس کی بیٹی کی روح کو چین آئے۔ وہ امریکہ کے سب سے مشہور امریکاز موسٹ وانٹڈ پروگرام کے پروڈیوسر سے رابطہ کرتا ہے، اس سے درخواست کرتا ہے کہ وہ ایلی کے حوالے سے جو پروگرام پہلے چلایا گیا تھا اس کو دوبارہ نشر چیک کریں، کیونکہ ایلی کے قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے جو پہلے پروگرام چلایا گیا تھا اس حوالے سے ابھی تک کوئی پراپر مدد نہیں تھی ان کو مل سکی۔ والد کی درخواست پر امریکن موسٹ وانٹڈ پروگرام میں اس کو دوبارہ نشر کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو دوبارہ قاتل کے تلاش کے حوالے سے یاد کروایا جا سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ایلی کا والد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اگر ایلی کے قاتل کی شناخت کرنے والے کے لیے کیش پرائز کا اعلان کیا جائے تو ہو سکتا ہے اس حوالے سے لوگ بڑھ چڑھ کر مدد کریں۔ وہ $25,000 کی رقم کا اعلان کرتا ہے، لیکن یہ فارمولہ بھی کام نہیں کرتا اور ابھی تک اس قاتل کی شناخت نہیں ہو سکی اور ایلی کا والد مزید پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے ایلی کے والد کو یقین ہوتا ہے کہ اس حوالے سے اس کو بہت کچھ کرنا پڑے گا، اس لیے وہ ہمت نہیں ہارتا اور اپنی ایفرٹس جاری رکھتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو تو قدرت آپ کی مدد نہ کرے۔ ایسا ہی ایلی کے والد کے ساتھ ہوا۔ ایک دن وہ ہائی وے پر ڈرائیونگ کر رہا تھا، اچانک اس کی نظر ایک خالی بل بورڈ پر پڑی۔ اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے، کیوں نہ وہ اس بل بورڈ پر قاتل کی تصویر لگا دے جو پولیس نے جاری کی ہے۔ جیسے ہی وہ یہ فیصلہ کرتا ہے وہ فوراً اس پر کام شروع کر دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ہر آنے جانے والا اس بل بورڈ کو دیکھے گا اور شاید کوئی اسے پہچان لے اور پولیس کی مدد کرے۔ کیا اس کا یہ ایک قدم قاتل کو پکڑوانے میں کامیاب ہوگا؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے؟ پھر دیکھتے رہیے، آپ کے سامنے وہ لمحہ آئے گا جو آپ کی سانسیں روک دے گا کہ کیسے قاتل پکڑا گیا۔ اس آئیڈیا کے بعد ایلی کا والد بل بورڈ پر مختلف کمپنیوں کے ساتھ ان کے جو نمبر ہوتے ہیں ان پہ رابطہ کرتا ہے تاکہ وہ یہ جان سکے بل بورڈ پر قاتل کی تصویر لگانے کے حوالے سے کتنی قیمت وہ کمپنیاں دیں گی۔ پھر اس کا رابطہ لیمار نامی ایک آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ کمپنی کے ساتھ ہوتا ہے جس کو وہ تمام صورتحال سے آگاہ کرتا ہے کہ وہ ان کا بورڈ کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جب اس آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ کمپنی کے ملازمین ایلی کے والد کی طرف سے کی جانے والی کوششوں کی کہانی سنتے ہیں تو وہ دنگ رہ جاتے ہیں کہ اتنی ایکسٹرا ایفرٹ۔ وہ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ ایک والد اپنی بیٹی کے لیے اتنی تگ و دو کر رہا ہے کہ اس کو انصاف ملے۔ کمپنی اس کی مدد کرنے کے لیے اس کو 3 بورڈ بغیر کسی فیس کے مہیا کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ایلی کے والد پولیس کی طرف سے جاری کیے جانے والے اسکیچ کو 3 مختلف بورڈز پر لگوا دیتا ہے اور یہ اس طریقے سے تصویر لگوائی جاتی ہے تاکہ ہائی وے پر سفر کرنے والے ہزاروں لوگوں کی اس پہ نظر پڑ سکے اور وہ پولیس کی مدد کریں کہ یہ اسکیچ کس شخص کا ہے۔ اس اسکیچ میں قاتل اور اس کے ٹرک کی تصاویر بھی تھیں۔ جیسے ہی قاتل کا اسکیچ ان بل بورڈز پر جاتا ہے تو پولیس کو مختلف قسم کی انفارمیشن ملنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس میں سے کوئی بھی انفارمیشن ایسی نہیں تھی جو پولیس کو اس قابل بناتی کہ وہ قاتل تک پہنچ سکے، اور پولیس کو ایسا کرتے ہوئے مزید 1 سال ہو گیا تھا۔ ایلی کا والد ہر گزرتے دن کے ساتھ پریشان ہوتا جا رہا تھا کہ کیوں ابھی تک ایلی کے قاتل کو تلاش نہیں کیا جا سکا۔ پھر ایک دن اچانک پولیس کو ایک کال موصول ہوتی ہے اور یہ کال اسی نمبر پر موصول ہوتی ہے جو اس اسکیچ پر پولیس نے دیا تھا۔ کال کرنے والا شخص پولیس کو بتاتا ہے کہ وہ شخص کو جانتا ہے جس کی تصویر اسکیچ پر لگی ہوئی ہے۔ وہ پولیس کو بتاتا ہے کہ اس کا نام ٹیڈ ہوور ہے، اور جب پولیس اس کے حوالے سے تفتیش کرنا شروع کرتی ہے تو اس کے علم میں آتا ہے کہ ٹیڈ ہوور کافی دور نیکٹیکیٹ کی اسٹیٹ میں رہتا ہے۔ پولیس کے علم میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کا نام ٹیڈ ہوور نہیں بلکہ اس کا نام بینجمن ہے۔ پولیس بینجمن یعنی کہ ٹیڈ ہوور کو تفتیش کے لیے بلواتی ہے اور دوران تفتیش اس سے مختلف قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں، لیکن پولیس کو کوئی بھی ایسی ایویڈنس یا کلو نہیں ملتا جسے پولیس یہ کنفرم کر سکتی
کہ ٹیڈ ہوور ہی ایلی کا قاتل ہے۔ پولیس کو اس وقت تک صرف یہ معلوم تھا کہ جس شخص کو وہ سوال و جواب کر رہے ہیں اس کی شکل صرف اسکیچ والے بندے سے ملتی ہے۔ پھر پولیس والے اس کے ساتھ ایک کھیل کھیلتے ہیں، یعنی ایک ٹرک پلے کرتے ہیں، اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ ایلی کے قتل کے حوالے سے پولیس کے پاس بہت زیادہ ثبوت موجود ہیں، اور اس کے لیے وہ ٹیڈ ہوور کو ایک کمرے میں لے جاتے ہیں جہاں پر ایلی کی بہت ساری تصاویر ہیں، بہت ساری بڑی بڑی فائلیں پڑی ہیں، جس سے پولیس نے یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ یہ ساری فائلیں ٹیڈ ہوور کے خلاف ثبوتوں سے بھری پڑی ہیں، اس لیے وہ جرم قبول کر لے، وہ بچ نہیں سکتا۔ تمام صورتحال کو دیکھ کے پولیس اب انتظار کر رہی ہے۔ پولیس کا یہ ہر بات کام کر جاتا ہے، کیونکہ اس ساری چیزیں دیکھنے کے بعد نفسیاتی طور پر ٹیڈ ہوور یعنی کہ بینجامن پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ مان لیتا ہے کہ وہ ایلی سے ملا تھا اور وہ اس کو اپنے چکر میں پھنسانا چاہ رہا تھا، لیکن ایلی کسی بھی حوالے سے اس کے ساتھ نہیں ملنا چاہتی تھی۔ وہ پولیس کو بتاتا ہے کہ اس نے ایلی کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا، اس کا گلا دبایا اور اس کو اس جہاں سے اس جہاں پہنچایا۔ بینجامن کی جانب سے جرم قبول کیے جانے کے بعد پولیس اس کو جیل بھیج دیتی ہے، اور ٹرائل کے بعد مکمل ثبوتوں کی روشنی میں عدالت اسے عمر قید کی سزا کا حکم سناتی ہے۔ قاتل کو پکڑنا تو پولیس کی ذمہ داری تھی، مگر اس میں ایلی کے والد نے جو کردار ادا کیا، اس کے کردار کو دیکھتے ہوئے 2011 میں اس وقت کے امریکی صدر براک اوباما ایلی کے والد کو صدارتی تمغے سے نوازتے ہیں، جبکہ دوسری جانب ایلی کے والد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لیمار جو ایڈورٹائزنگ کمپنی تھی وہ ایک بل بورڈ تیار کرتی ہے، اور وہ بل بورڈ صرف اس لیے تیار کرتی ہے چونکہ 2022 میں 70 سال کی عمر میں ایلی کے والد فوت ہو جاتے ہیں، اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ بل بورڈ تیار کیا جاتا ہے۔ ایک والد نے کتنی خوبصورت ایفرٹ کی اپنی بیٹی کے انصاف کے لیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔